بیوٹیفل. وہ لوگ بیٹھتے ہیں. السلام علیکم بھائی، کیسے حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے، انشاءاللہ خوب مزے میں ہوں گے. روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے آپ لوگوں کے، اور ساتھ ہی ساتھ عید کی تیاریاں بھی ہو رہی ہوں گی. ولاگز آپ کو مدینہ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں، بٹ ان ایکچوئل میں واپس عمرہ کر کے آ چکی ہوں. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا جب تک میں مکہ اور مدینہ میں تھی نا، میں کوئی سوشل میڈیا یوز کروں یا میں کچھ اور دنیاوی کام کروں. بس بہت دل کر رہا تھا کہ ان لمحات کو جیوں اور پورے طریقے سے انجوائے کروں جہاں پر میں آئی ہوئی ہوں. بس وہ کیا کہتے ہیں نا کہ پوری زندگی اس چھوٹے سے ٹائم میں گزارنے کو دل کر رہا تھا. اچھا، اس وقت میں آئی ہوئی تھی مسجد قباء، بلکہ ہم سب لوگ آئے ہوئے تھے، یہ ہماری زیارات میں شامل تھا. آپ دیکھنے والوں میں سے بہت سارے لوگ آلریڈی جانتے ہوں گے مسجد قباء کے بارے میں. یہ وہ مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی، اور یہاں پر 2 نفل پڑھنے سے آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا بھائی یہ تو بہت ایزی والا عمرہ ہو گیا، یہ تو میں ڈیلی کر لوں گی. خیر یہ تھوڑا سا فن تھا، کیونکہ جو دوسرا عمرہ ہوتا ہے نا لمبے والا، وہ بھی کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. صفا مروہ بے شک تھوڑا سا زیادہ چلنا پڑتا ہے، بٹ بہت زیادہ مزہ آتا ہے ان ارکان کو پورا کرنے میں. مجھے مسجد قباء اندر سے بہت ڈفرینٹ سی لگی. بہت پیاری مسجد ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ گولڈن کلر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، بٹ یہ مسجد وائٹ اینڈ گرین کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمبینیشن اس میں زیادہ ہے. کہیں پہ لائٹ گرین، کہیں پہ ڈارک گرین، اور ہر پلر پہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام بھی لکھے تھے. تو بہت پیاری مسجد ہے، بہت ڈیسنٹ سی مسجد ہے. اور اس کی جتنے بھی مسجد کے حصے بنے ہوئے ہیں نا، وہ اسی طرح سے گول شیپ میں بنے ہوئے ہیں. تو میں بعد میں بھی یہاں پر آئی تھی دوبارہ سے عمرہ کرنے، اور بہت ہی پیاری مسجد ہے. اچھا، یہاں پر شرطوں کے بیٹھنے کے لیے اس طرح کی سیٹس ہوتی ہیں، مطلب ان کے لیے عام چیئرز نہیں رکھی جاتی. اور یہ والی چیئرز بڑی لگژری فیل دے رہی تھی بھائی. ان پہ بیٹھ کے ڈیوٹی کرنے کا تو ایک اپنا ہی مزہ آتا ہوگا. جگہ بھی اتنی زبردست اور سیٹ بھی اتنی زبردست. ڈیوٹی ہو تو ایسی. میرے خیال میں دوسروں کی چیزوں پر رش کرنے کے بجائے ہم اپنی چیزوں پر فوکس کرتے ہیں نا، ان کو ٹھیک کرتے ہیں. اچھا بھئی، مسجد قباء بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، اور ان دونوں مامی بھانجی کی تو اٹکیلیاں بالکل ختم ہی نہیں ہوتی. یہ تو ہر جگہ ایمان تو بس اپنی ممانی کے ساتھ پورا ٹائم سپینڈ اس نے کیا اور بہت انجوائے کیا. رش کی صورتحال آپ اپنی آنکھوں سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ تھے. اور بھائی یہ دیکھیں آپ، یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسجد، اور کتنی پیاری چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری مسجد تھی یہ. لیکن پرابلم یہ تھی کہ یہاں پر اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. بہرحال یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مسجد، اور یہ بھی بہت پیاری، اور یہ بہت قریب قریب مسجدیں ہیں. اور ان ساری مسجدوں میں نہ جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ان کے باہر باؤنڈری ہے، اور آپ بس اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں 2 گنبد والی مسجد. یہ دیکھیں 2 گنبد ہے. ایک گنبد بالکل نیٹ تھا، اور ایک پہ کبوتر بیٹھے ہوئے تھے. جو نیٹ تھا وہ ابھی موجودہ قبلہ ہے، اور جس پہ کبوتر وغیرہ بیٹھتے ہیں، جس پہ وہ ہمارا قبلہ اول کی طرف تھا گنبد. تو مسجد قبلتین میں بھی 2 نفل ادا کرنے کا موقع ملا، لیکن یہاں پر زیادہ ویڈیو وغیرہ شوٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. بٹ یہ بھی تھوڑی چھوٹی ہی مسجد تھی. لیڈیز کا جو سیکشن تھا وہ بہت چھوٹا تھا. اچھا، یہ پھر مدینہ باغ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آیا. بہت ہی پیارے پھول تھے، کیونکہ میں تو بھائی جدہ میں اور مکہ میں کوئی گرینری نہیں دیکھنے کا موقع ملا، تو یہ بہت پیاری لگ رہی تھی. بہرحال ابھی ہم جا رہے ہیں مدینہ باغ. اچھا، میرے مائنڈ میں یہ تھا جب انہوں نے بتایا تھا مدینہ باغ، تو مجھے لگا کہ کہیں ہمیں واقعی میں کھجور کے باغ میں لے کے جائیں گے، لیکن انہوں نے ہمیں کھجور کے باغ میں تو نہیں، البتہ انہوں نے کھجور کی منڈی میں ہمیں ضرور اتار دیا، کہ وہاں پر ایک بڑی سی شاپ تھی، جو کہ ابھی آپ یہ خود دیکھ لیں. یہ بس ایک شاپ ہے جو کہ لوگوں سے بھری پڑی ہے. بس اس کا نام ہے مدینہ باغ. پچھلی سائڈ پہ اس کا باغ ہے، لیکن وہاں پر جانے کا تو اجازت نہیں تھی اور موقع بھی نہیں تھا. تو خیر یہاں پر یہ مختلف قسم کی کھجوریں تھیں. یہاں سے ہم نے بھی کھجور ٹرائی کی، بٹ ساری کی ساری کھجور ہماری تو بدقسمتی سے خراب نکلی. تو بہرحال یہاں پر یہ سب بسز وغیرہ آ کے رکتی ہیں، اسی طرح کی یہ ٹور بسز ہیں ساری بڑی. لیکن یہاں سے ایک چیز بہت مزے کی ملتی ہے ابھی، پکوڑے اتنے کو مزے کے تھے مدینہ باغ میں. آپ اگر جائیں نا ابھی ریسنٹلی تو پکوڑے ضرور لے لیجیے گا اگر آپ کا روزہ نہیں ہوا تو. اور میں ایسے کہہ رہی ہوں جیسے پورا سال روزے رہنے، بھائی روزوں کے بعد بھی تو لوگ جا سکتے ہیں. تو خیر پکوڑے آپ اگر ہو سکے تو ٹرائی کر لیجیے گا. ساتھ بہت چھوٹی سی ایک شاپ ہے. جنت البقیع کی طرف لے کے جا رہے تھے تو احد پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 14 قدم چلا تھا. تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست میں جو بھی میرا امتی قیامت تک میری حاضری پر آئے گا وہ آپ کے پاس ضرور آئے گا. تو یہ جنتی پہاڑ ہے ہمارے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گاڑی جا رہی ہے, اسے دیکھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبل احد مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں جبل احد سے محبت. تو وہی اب آپ نے سن لیا غزوہ احد جہاں پر ہوا. ہم جبل احد کی طرف جا رہے تھے اور ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے ہیں غزوہ احد, غزوہ خندق, اور جب یہ چیزیں ہمیں ریئل میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لگتا ہے اور کتنا عجیب سا مجھے لگ رہا تھا. مجھے سچ میں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی میں اس جگہ پر پہنچ گئی ہوں اور یا میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں. یہ سب کچھ بہت زیادہ انبلیویبل تھا. جبل احد کی ادھر دوسری سائڈ پر یہ ایک احاطہ سا بنا ہوا ہے جہاں پہ ایک مسجد بھی ہے, اور یہاں پر آپ یہ جو ایک قبر ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کی قبر مبارک ہے, اور یہاں پر نا یہ دوسری سائڈ پہ 70 اصحاب کرام کی مشترکہ قبر ہے. تو یہاں پر یہ بھی ہے, بس آپ یہاں پر آئیں, فاتحہ وغیرہ ادا کریں. اور جبل احد کی طرف انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جو لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہے, کیونکہ ابھی بھی اصحاب کرام کا جو خون مبارک ہے وہ وہاں پر موجود ہے. تو جب لوگ اوپر جبل احد پہ چڑھتے ہیں یا ان کے پاؤں کے ساتھ لگتا ہے تو یہ غلط ہے, یہ غلط چیز ہے, وہاں پہ نہیں جانا چاہیے جبل احد پہ. بہرحال بھائی نو ڈاؤٹ اس پہاڑ کی ایک اپنی دہشت تھی. زیارات ہم نے بہت ساری جگہیں دیکھی, بہت مزے کا انہوں نے ایکسپلین بھی کیا, بہت مزہ آیا. لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز تھی وہ میں نے نہیں بنائی کیونکہ اس سے ریلیٹڈ تو بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنی ہیں یوٹیوب پہ, اور بس میں نے وہی صرف ضرورت کی چیزیں بنائی ہیں جو مجھے لگا کہ نہیں مجھے ہر حالت میں آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے اپنے طور پر اپنے طریقے سے. تو بس وہ میں نے تھوڑی تھوڑی سی بنائی تھی ویڈیو. مکہ اور مدینہ میں جب آپ ہوتے ہیں نا تو بس آپ کا فلی فوکس اپنی عبادات پہ ہوتا ہے, اور دل ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی منٹ آپ کا ویسٹ نہ ہو. اور میرے خیال میں اس جگہ کا جو تقدس ہے وہ بھی یہی ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر جائیں اور آپ کبھی بھی دنیاوی کاموں میں انوالو نہیں ہو سکتے, یہ مجھے لگتا ہے یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا, یہ بہت پیاری سی, اور اس بس میں میرا بڑا دل تھا کہ وزٹ ہو جاتا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا نہیں ہو سکا. اور یہ گیٹ نمبر 365 پہ آتی ہے اور ہم نے اس کا روٹ پتہ کیا تھا. ہمارا دل تھا کہ مسجد قباء ہم ایک بار اس پہ بھی جائیں, بٹ نہیں ہو سکا. بھئی یہاں پر آ کے عبادات تو آبویسلی آپ کی ہوتی ہی ہوتی ہیں, اس کے بغیر تو آپ کا گزارا نہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو یہاں کا کلچر ہے, یہاں کے جو کھانے ہیں, یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ بھی تو انجوائے کرنی ہوتی ہیں نا. اور میں سویڈن سے ہی دیکھ کر آئی تھی کہ عبد الملک فرید کے ریسٹورنٹ پہ میں نے جانا ہے, اور وہ مدینہ میں ہے, اور ان کا ریسٹورنٹ مجھے ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئی کیونکہ ہر جگہ پہ نا رینوویشن ہو رہی ہے, اور وہ مطلب روڈز وغیرہ تھوڑے سے بند ہیں, چینج ہے راستے وغیرہ, تو اس وجہ سے. بہرحال اگر آپ سیدھا حضرت بلال مسجد کے پاس آ جائیں نا تو آپ کو راستہ ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہوگی, لیکن چونکہ ہم سب لوگ نئے تھے تو تھوڑی سی مشکل ہوئی. لیکن خیر لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے, وہ کیا کہتے ہیں, منہ زبان تو راہ میدان, تو بس پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں. یوٹیوب پہ ہم نے راستہ نکالا اور پھر ہم نے روٹ سیدھا پکڑا اور ہم پہنچ گئے. لیکن عبد الملک فرید کے بھائی, یہ جو ان کے ہم شکل تھے, ان سے تو ملاقات ہوگی, لیکن عبد الملک فرید بھائی سے نہیں ہو سکی کیونکہ ان کے بھائی نے بتایا بھائی تو ہیں پنچھی, وہ نہیں پتہ چلتے کہ وہ ہیں کہاں پر, تو ان دنوں میں وہ وہاں پر نہیں تھے. شاپ ان کی ویسے تو چھوٹی سی لگتی ہے, یوٹیوب پہ جب میں دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے, بٹ سٹنگ ٹھیک ہے ان کا. ایک یہ اندر بڑا ہال تھا جو کہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا, اس لیے لوگوں کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو, لوگ ویڈیو بنانے سے ڈسٹرب نہ ہو, تو اس لیے میں نے ویڈیو نہیں شوٹ کی اندر کہ یہ کتنا بڑا ہال ہے, بٹ ٹھیک تھا. اور ساتھ یہ جو واش بیسن لگا ہوا تھا, یہ مجھے بڑا عجیب لگا, ڈسکیں ٹائپ, مطلب ڈسکو ٹائپ لگ رہا تھا اس کا, ساری وہ ڈسکس لگ رہی تھی اور لک بھی یہ ڈسکو والی دے رہا تھا. اور باہر بھی سٹنگ ارینجمنٹ تھا, اور پہلے ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے باہر بیٹھنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جگہ بنا کے دیتے ہیں, بٹ بعد میں ہماری پھر نیت بدل گئی, ہم نے پھر خود ہی ان کے آفر کو ریفیوز کر دیا کہ نہیں ہم اب اندر ہی ٹھیک ہیں. تو کچھ کھانا ہمارا جو ہے تھوڑا سا لیٹ آیا تھا, اور کچھ کھانا ٹائم پہ آ گیا تھا. چیزیں ہم نے ڈیفرنٹ ٹرائی کی تھیں, جیسے مٹن بھی ٹرائی کیا, ان کا ٹکا, ان کے جو مکس گرل ہوتی ہے جس میں ایک فش کا بھی پیس ہوتا ہے, لیمب ہوتا ہے, بیف ہوتا ہے, تو وہ بھی ٹرائی کیا تھا. اس کے علاوہ ان کے کباب وغیرہ کا جو آپشن تھا وہ بھی ہم نے ٹرائی کیا.
تو سب چیز بہت ہی مزے کی بنی ہوئی تھی، اور ایمان کی تو خیر شکلیں اس سے بہت زیادہ بنی ہوئی تھی کیونکہ ایمان کا فیوریٹ نہیں آیا تھا. خیر جب ٹکا آیا تو پھر اس کو وہ بہت اچھا لگا کہ یہ بہت ٹیسٹی ہے. اور اگر بھائی ہم اپنے پاکستانی ٹیسٹ کا موازنہ کریں تو واقعی میں ان کی ٹیسٹ بالکل ویسا ہی تھا جیسا پاکستانی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی پرائسز تھوڑی سی ہائی تھیں. ان کو تھوڑی سی اپنی پرائسز پہ نا مطلب غور کرنا چاہیے، تھوڑی سی زیادہ تھیں. تو خیر ظاہر سی بات ہے کہ اب انہوں نے اپنے نام کا بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، لیکن کھانے کی جو کوالٹی تھی، کھانے کا جو ٹیسٹ تھا، واقعی میں وہ پاکستانی ہی تھا. اگر آپ کا پیور پاکستانی کھانا کھانے کا موڈ ہے تو آپ یہاں پر جائیں اور ضرور ٹرائی کریں. اور یہ جو سامنے آپ کو سبز گنبد، سبز مینار نظر آ رہا ہے، یہ بلال مسجد ہے. تو بہرحال آپ یوٹیوب سے بھی ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ان کا ایڈریس دیکھ سکتے ہیں. اور بھائی آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی. انشاءاللہ ملیں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ جی، بائے بائے.